مسیح کے پرفضل عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ سلام۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، لہرائیں گے اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر زوردار تالیوں میں خدا سے پاک روح کو ویلکم کریں گے جو ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمیں قوت طاقت زور دیتا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ پریز ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ سو آئے میرے ساتھ نکالیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا انجیلی بیان، لوکا اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر ہم 20ویں آیت تک خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ سو خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسے ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خداوند کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ کلام مقدس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جیسے ہی یہ دسمبر کا منتھ شروع ہوتا ہے، ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس کسی سے لڑائی جھگڑا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، صلح کر لی جائے، تمام غصے کو، رنجشوں کو ختم کر کے تحفے تحائف دیے جائیں اور پھر دعوتیں کی جائیں اور پھر کیا انویٹیشن دیے جائیں۔ لیکن جب ہم اس پیسج کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، اور وہ الہی پیغام ہے، اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، الہی پیغام۔ اور یہاں پر ہمیں ایک الہی پیغام ملتا ہے، اور خدا نے ان شخصیتوں کو چنا جو معاشرے کی رد کی ہوئے لوگ تھے، جن کو معاشرہ آنر نہیں دیتا تھا، جن کا معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہیں تھا، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، جن کا کوئی وقار نہیں تھا۔ خدا نے ایسے لوگوں کو چنا اور اپنا پیغام جو الہی پیغام ہے ان تک پہنچایا۔ یہاں پر جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں، کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ دعوتیں کی جائیں، نہ ہی بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انویٹیشن دیے جائیں، بلکہ یہ پیسج، یہ آیات جو ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ریسیو دا میسج اینڈ رسپانس، پیغام کو حاصل کریں
اور پھر اس کا رسپانس دیں. دیکھیں خداوند کا کلام آپ تک کانوں تک پہنچتا ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا رسپانس کیسے دیتے ہیں. ان چرواہوں تک خداوند کا کلام پہنچا، اب ان پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ یہ اس کا رسپانس کیسے دیتے ہیں. تو چند باتیں آج ہم اس پیسج میں سے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. میرے عزیزو، پہلی بات کہ یہ جو چرواہے تھے یہ کس قسم کے لوگ تھے، اور دوسری بات جو ہم سیکھیں گے کہ وہ کیسی جگہ تھی جہاں پر خداوند کا جلال ظاہر ہوا، اور تیسری بات ہم سیکھیں گے کہ جب انہوں نے اس الہی پیغام کو ریسیو کیا تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. آئیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم پہلی بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو چرواہے تھے وہ کس قسم کے لوگ تھے. تو میرے عزیزو، کلام یہ فرماتا ہے کہ یہ بیابان میں اپنے غلہ کی کیا کر رہے ہیں؟ نگہبانی کر رہے ہیں، اور یہ مصروف لوگ تھے. یہ آج جو ہم دیکھتے ہیں ان کا لائف سٹائل، ان کی زندگی ایسی نہیں تھی کہ 4 گھنٹے کی شفٹ ہے، 6 گھنٹے کی شفٹ ہے، 8 گھنٹے کی شفٹ ہے، 6 سے 2، 2 سے 10، فرائیڈے کو ہاف ڈے، سیٹرڈے سنڈے آف. ایسا نہیں تھا. یہ مصروف لوگ تھے 24/7، 24 گھنٹے 7 دن کام کرنے والے یہ لوگ تھے. اور خدا نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ان کی یہ الہی پیغام دے کر ان کی روٹین کو بریک کیا، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. یہ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، اور یہ بیزی لوگ ہیں، یہ مصروف لوگ ہیں. خداوند نے الہی پیغام دے کر ان کی روٹین کو بریک کیا. آج بھی دیکھیں بہت سے لوگ اپنے کاروبار، نوکری، جاب پر مصروف ہیں، اور ان کے پاس خداوند کے لیے وقت نہیں. کلام ان کے کان تک پہنچتا ہے لیکن خداوند کے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ جو الہی پیغام ہے یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو اپنے کاروبار، اپنی جاب اور اپنی نوکری پر مصروف ہیں، اور ان کو لگتا ہے سب کچھ اچھا ہے. ان چرواہوں کو بھی لگتا تھا کہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے اور سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. کلام کیا فرماتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ان کو لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. یہ پیغام ہے اس کرسمس پر ان تمام تر لوگوں کے لیے جو اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، اپنی نوکری میں مصروف ہیں، اور ان کے پاس وقت نہیں ہے. وہ اپنے بیزی وقت میں سے خداوند کے لیے وقت نکالیں. اس کے آگے سجدہ ریز ہوں. جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوں گے تو اپنا آسمان کھول کر آپ کو روحانی اور جسمانی برکتوں سے بھر دے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ تھے، اور ہر ایک کو لگتا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہ معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ، ان کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ جو پیشہ تھا یہ بہت نچلے درجے کا پیشہ تھا. جیسے اس وقت بھی لوگ اپنے بچوں کے لیے بہتر فیوچر سوچتے تھے. جس طرح آج ہے، ماں باپ کی کیا خواہش ہے؟ میرا بچہ کیا بن جائے جی؟ ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، بیوروکریٹ بن جائے. جو اس دور کی سب سے اوپر کی پوسٹ ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بچہ اس پوزیشن، اس پوسٹ پر جائے. کبھی سوچیں کسی ماں باپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ پتر گجر بن جائے؟ ہاں بولو کی گل ہے؟ نہیں. ہاں جی، گجر بن جائے تو جی گویا کٹھا کرتا رہے؟ کبھی نہیں. یہ اس وقت بھی ماں باپ جو تھا ان کی خواہش، ان کی سوچ فرق تھی. ان کی سوچ یہ تھی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اچھا مستقبل ان کو ملے، ان کی اچھی پوزیشن ہو.
تو یہ پیشہ جو تھا سب سے نچلے درجے کا پیشہ تھا، ان کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، یہ معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ تھے، کیونکہ ان کا جو لائف سٹائل تھا، ان کی جو طرز زندگی تھی وہ بہت ہی نچلے درجے کی تھی، لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے اور یہ معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ تھے۔ اور آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے، اپنی طرز زندگی کی وجہ سے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، معاشرہ ان کو پسند نہیں کرتا، وہ معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن یہ کرسمس کا پیغام، یہ الہی پیغام جو چرواہوں کو ملا، ہر ایک اس شخص کے لیے ہے جو گناہ کی دلدل میں ہے اپنی طرز زندگی کے سبب سے، اس کے لائف سٹائل کے سبب سے۔ خداوند یہ ان کو پیغام دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تو آیا ہی گناہگاروں کے لیے ہے۔ یسوع مسیح پر تو ایلیگیشن ہی یہی تھا کہ وہ گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا اور کھاتا پیتا ہے، وہ مصول لینے والوں کے ساتھ بیٹھتا اور کھاتا پیتا ہے۔ تو یہ ان سب بہن بھائیوں، بیٹیوں کے لیے پیغام ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوا کو، گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ پریز ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ یہ معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان رد کیے ہوئے لوگوں کو خدا نے الہی پیغام دیا، اور یہ لوگ پورا دن بیابان میں اپنے غلہ کی نگہبانی کرتے تھے، 24 گھنٹے بھیڑ بکریوں کے ساتھ۔ اب جو بھیڑ بکریوں سے سمیل آتی تھی وہی سمیل ان سے آتی، جیڑیاں بھیڑاں بکریاں کو بو آندی سی نا، وہی بو انہاں کو آندی سی، انہاں دے کپڑیاں چو بھی بو، انہاں دے بدن چو بھی بو، انہاں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ نہ ان کو ہیکل میں جانے کی اجازت تھی، نہ ان کو محل میں جانے کی اجازت تھی۔ ربی کہتے تھے، فقی فریسی کہتے تھے خداوند کی حضوری میں آنے کے لیے پاکیزگی چاہیے، ہیکل میں بادشاہ کے سامنے جانے کے لیے پاکیزگی چاہیے۔ یہ معاشرے کے رد کیے ہوئے گندے لوگ، گندگی میں رہنے والے لوگ تھے، جن پر خداوند کا کلام ظاہر ہوا۔ اب کیونکہ اب یہ ہیکل میں نہیں جا سکتے، نہ ان کے پاس کوئی آ سکتا ہے، اب جب یہ ہیکل میں نہیں جا سکتے تو ان کی کوئی روحانی ترقی بھی نہیں تھی، نہ ان کو کوئی کلام سنانے والا اور نہ یہ کلام تک پہنچ سکتے تھے۔ یہ روحانی طور پر مردہ تھے، ان کے پاس نہ تو کوئی کلام لے کے جانے والا تھا، یہ روحانی طور پر مردہ تھے۔ آج دیکھیں، اور بائبل ان کے نام نہیں بتاتی، ان کو جو ٹائٹل ملا ہے وہ چرواہوں کا ملا ہے۔ جیسے آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں، آپ کے ارد گرد آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے۔ فور ایگزامپل، ایک نشئی ہے، تو آپ دیکھیں وہ گلی کے کونے پہ بیٹھا ہے، تو اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ اور نشئی دی ماں اور نشئی دا بھرا نہیں جڑا، اس کو ٹائٹل کیا ملا؟ نشئی۔ اب اپنی زندگیوں پر غور کریں، جتنے خادم یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی جا کسی نشئی کو کلام سنایا؟ نہیں۔ اب کسی نشئی کو او دے کپڑے، او دا حلیہ ویکھ کے تسی غور کرو کہ کبھی کوئی نشئی چرچ کے اندر آیا؟ کبھی نہیں، کیونکہ اس کو کوئی اندر نہیں آنے دے گا۔ اب اس نشئی کی جیسے زندگی روحانی طور پر زیرو ہے، وہ روحانی طور پر مردہ ہے، اسی طرح یہ چرواہے تھے، نہ ان کے پاس کوئی کلام لے کے جانے والا تھا، نہ ان کے پاس کوئی کلام لے کے آنے والا تھا، یہ روحانی طور پر خداوند سے بہت دور تھے۔ لیکن یاد رکھیں، جو روحانی طور پر یہ کرسمس ان کے لیے پیغام ہے، جو روحانی طور پر خداوند سے دور ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہیکل تک نہیں پہنچ پاتے اور ہیکل والے ان تک نہیں آ سکتے، تو یہ پیغام ہے جہاں پر کلام نہیں پہنچ پاتا وہاں پر خداوند ان چرواہوں کے پاس خود پہنچ گئے۔ پریز ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ الہی پیغام، یہ جو چرواہے تھے یہ مردہ تھے، یہ چرواہے مصروف لوگ تھے، یہ چرواہے رد کیے ہوئے لوگ تھے، یہ چرواہے جن کی روحانی ترقی نہیں تھی، یہ چرواہے جن کے بدن سے بدبو آتی تھی، یہ چرواہے جن کو لوگ معاشرہ پسند نہیں کرتا تھا۔
खुदावन ने ऐसे लोगों को चुना और अपना लाही पैगाम इन लोगों तक पहुंचाया। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, वो कैसी जगह थी जहां पर खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ। दूसरी बात, ये कैसी जगह थी जहां पर खुदावंद का कलाम जाहिर हुआ। अब देखें, ये अपने चरवाहे जो हैं वो गल्ला की निगाहबानी कर रहे हैं। ना ये किसी महल के अंदर है, ना ये किसी घर के अंदर है, ना ये हैकल के अंदर है, और ये कलाम ये उन पर जाहिर हुआ है। ना किसी महल के अंदर, ना हैकल के अंदर, ना किसी घर के अंदर, ये अपने गल्ला की निगाहबानी ओपन प्लेस के अंदर, ये मैदान के अंदर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे हैं। और इनके चुगिर्द क्या है? खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ है, खुदावंद का नूर चमका है। और जैसे ही खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ, इन पर ये भेद आशिकारा हो गया, इन पर ये भेद खुल गया। क्योंकि रब्बी कहते थे, फकी फरीसी कहते थे कि खुदावंद की हजूरी सिर्फ और सिर्फ हैकल के अंदर है। जब इनके चौगिर्द खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ, इन पर यह भेद आश्कारा हो गया कि खुदावंद की जो जात है वो चार दीवारी के अंदर महदूद रहने वाली जात नहीं, बल्कि वो तो ऐसी जात है जिस पर चाहे, जब चाहे, तब चाहे अपने जलाल को जाहिर कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि वो रात को अपने गल्ला की क्या कर रहे हैं? निगाहबानी कर। अब जहां तक इनकी नजर जाती थी, तारीकी ही तारीकी और गहरी तारीकी, जहां तक इनकी नजर जाती थी, और जहां तक इनकी नजर जाती थी, भेड़ बकरियां ही भेड़ बकरियां इर्द गिर्द। और जहां पर भेड़ बकरियां हैं वहां पर उनका स्टूल भी है, वहां पर ही गोबर पड़ा है, वहीं पर यूरन है, वही उनका स्टूल है। और ये गंदी जगह थी। गौर करें इस बात। ये क्या है जी? गंदी जगह। और इनके इर्द गिर्द भी भेड़ बकरियां, और ये अपने गल्ला की निगाहबानी करें। और कलाम में लिखा है इनके चुगिर्द खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ। खुदावंद का जब जलाल जाहिर हुआ, वो गंदी जगह थी। इसका मतलब है कि जो लोग आज ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जो गंदगी के अंदर है, जो बुरी सोबत का हिस्सा है, और वो ये सोचते हैं कि खुदावंद उनको छू नहीं रहा, ये लाही पैगाम उनके लिए है कि खुदावंद आपको छूना चाहता है। आप उन यस्सु के कदमों में आ जाएं, उस गए जलाल को देखें, उसके आगे सिजदा रेज हो जाएं, और खुदावंद का जलाल आप पर जाहिर होगा और आपको नए सिरे से पैदा करेगा। गंदी जगह पर खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। जो गुनाह के अंदर है, ये मत सोचें कि खुदावंद उनको छू नहीं रहा। आप जैसी मर्जी सोसाइटी का हिस्सा हैं, जैसी मर्जी सोबत का हिस्सा हैं, खुदावंद के आगे सिजदा रेज हों। इस क्रिसमस के मौका पर खुदावंद आपकी जिंदगी में रिवाइवल लाएगा, खुदावंद आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा और आपको अपना जलाल आप पर जाहिर करेगा। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात कोई बता सकता है क्या थी जी? पैगाम लेने के बाद इनकी जिंदगियां तब्दील हो गई। जैसे इन्होंने लाही पैगाम लिया तो क्या हुआ? इनकी जिंदगी चेंज हो गई। जैसे ही इन्होंने यीशु को देखा तो इनकी क्या हुई? जिंदगियां तब्दील हो गई। ये चरवाहे जिनकी कोई रूहानी तरक्की नहीं थी, ये वो चरवाहे जो रद्द किए हुए थे, जिनको हैकल में जाने की इजाजत नहीं थी, जिनको महल में जाने की इजाजत नहीं, वो ही चरवाहे अब मुनादी कर रहे हैं, एवेंजलिस्ट बन गए।
वही खुदावंद के नाम की गवाही दे रहे हैं, Praise. वही उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। और जब आप इन चरवाहों पर गौर करते हैं तो आपको अपनी जिंदगी नजर आएगी। इस दुनिया में रहते हुए जिंदगी, दुनिया के तौर तरीकों पर चलते हुए इस दुनिया की दलदल में आप फंसे हुए थे, लेकिन जैसे ही यीशु से मुलाकात हुई, निजात मिल गई, जिंदगियां तब्दील हो गई, नए सिरे से पैदा हो गए, पाक रूह ने आपको कुव्वत, ताकत, जोर दिया और आज आप खड़े होकर उसके नाम की गवाही दे रहे हैं। Praise. Hallelujah. इन्होंने जब यीशु से मुलाकात की, इनकी जिंदगियां तब्दील हो गई। खुदावन ने इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। ये वही शख्स जिनको हैकल में जाने की इजाजत नहीं, रब्बी कहते थे पकीजगी चाहिए, वही शख्स जिनको महल में जाने की इजाजत नहीं क्योंकि बादशाह के हजूर जाने के लिए सफाई चाहिए। ये गंदे लोग हैं, ना इनके कपड़े साफ हैं, बदबू आती है कपड़ों से, बदन से। वही लोग जब इस बादशाहों के बादशाह से मिलने जा रहे, इन्होंने कोई वजू नहीं किया, इनके कपड़े भी गंदे, इनके बदन से बदबू आ रही है, मुंह भी नहीं धोया। और जब इस बादशाह को जाके सिजदा रेज हुए इसके आगे, इसको सिजदा किया है, इसके जलाल का तजर्बा किया है, तो ये बादशाह नाराज नहीं हुआ, क्योंकि कोई इंसान अपने आप को खुद से पाक साफ नहीं कर सकता। आप जैसे हैं, आप जिस तरह के हैं, आप खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं, क्योंकि रूहानियत के जो दर्जे हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। कोई शख्स खुद से अपने आप को पाक साफ नहीं कर सकता। आप जैसे हैं खुदावंद के आगे झुक जाएं, उसके आगे सजदा रेज हो जाए। जब उसके आगे झुक जाएंगे, खुदा का पाक रूह खुद आपको पाक और साफ करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। कोई शख्स खुद से पाक साफ नहीं हो सकता। जैसे ही इन्होंने इस कलाम को रिसीव किया, ये खामोश नहीं बैठे, उस पैगाम को लेकर इन्होंने आपस में डिस्कशन शुरू की। इन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे, खुदावंद के जलाल का तजर्बा करेंगे। खुदावंद उन लोगों को पसंद करता है जो उसके पैगाम को रिसीव करते और डिस्कशन करते हैं, आपस में उस कलाम को शेयर करते हैं और कहते हैं कि आओ हम भी मसीह का तजर्बा करें। खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है। इन्होंने जब उस पैगाम को लिया और इन्होंने फिर रिस्पॉन्स दिया है, इन्होंने कदम बढ़ाए हैं। क्रिसमस का ये पैगाम है आपके लिए, मेरे लिए, कि जो आप पैगाम लेते हैं उसको शेयर करें। क्रिसमस ये है, लोगों के साथ शेयर करें कि वो दुनिया में किस लिए आया, उसका आने का मकसद क्या था। क्योंकि तमाम तर बनी इसराइल कौम एक मुनज्जी की मुंतजर थी। क्या रब्बी, क्या फकी फरीसी, क्या उस्ताद, क्या काहिन, सब मुंतजर थे, एक मुनज्जी आएगा। लेकिन चरवाहे यहाँ पर कह रहे हैं वो मुनज्जी जिसका तुम्हें इंतजार है वो आ चुका है, हमने उसका जलाल देखा है, हम उसके आगे सिजदा रेज हुए हैं, हमने उसके जलाल को देखा है। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। ये वही जो रिजेक्ट किए हुए लोग थे, रद्द किए हुए, अब वही चरवाहे मुनादी कर रहे, वो गवाही दे रहे हैं, वो गवाह बन गए हैं। और जब वो गवाह बन गए तो लोग हैरान हो रहे, लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि वो जो रद्द किए हुए लोग थे वो तो मुनादी कर रहे हैं। ये इस क्रिसमस पर आपका और मेरे लिए ये खुशखबरी का पैगाम है। इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करें, शेयर करें कि वो कलाम मुजस्सम हुआ है, हमने उसका जलाल देखा है, हमने उसका तजर्बा किया है। वो जमीन पर आया, वो मसलूब हुआ, वो मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया,
बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है। अब वो फिर से आने वाला है। इसकी बार वो चरनी में नहीं बल्कि इसकी बार वो दिलदार बादलों पर सवार होकर आएगा और हर एक को उसके काम के मुआफिक बदला देगा। इस कलाम को शेयर करें। अब की बार वो चरनी में नहीं, अब की बार वो बादलों पर सवार होगा। अपने आप को तैयार करें उसकी दूसरी आमद के लिए, ताकि जब वो आए तो आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, बल्कि आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें और 1000 साला जिंदगी में उसके साथ शामिल हों। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। ये रद्द किए हुए लोग थे, ऐसे लोगों को खुदा ने चुना और खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन। आमीन।